السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دریائے فرات کی تاریخی اور مذہبی اہمیت مختلف روایات اور پیشگوئیوں میں ملتی ہے، خاص طور پر اسلام اور عیسائیت میں۔ ان روایات میں نہ صرف فرات کی تقدیس بلکہ اس کے مستقبل کے متعلق بھی اہم پیشگوئیاں موجود ہیں، جنہیں آج کے حالات میں جانچنا دلچسپ ہے۔ اسی سلسلے میں حالیہ برسوں میں دریائے فرات میں پانی کی کمی اور وہاں سے ہونے والی عجیب و غریب دریافتوں نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ آئیے اس موضوع کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی احادیث میں دریائے فرات کو نہایت مقدس قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں اس دریا کے بارے میں کئی اہم پیشگوئیاں ہیں، جن میں اس کے خشک ہونے اور اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک عظیم خزانہ ظاہر ہوگا۔ احادیث میں اس دریا کے بارے میں کئی اہم پیشگوئیاں ہیں، جن میں اس کے خشک ہونے اور اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک عظیم خزانہ ظاہر ہوگا۔ اسی پیشگوئی میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے دنیا بھر کی قومیں لڑائی میں مشغول ہوں گی۔ اس تناظر میں یہ پیشگوئی اسلامی روایات میں خاص مقام رکھتی ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش کا سبب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی دریائے فرات کو مقدس مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ بائبل میں اس دریا کو کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے اور اسے بائبل کے 4 مقدس دریاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بعض عیسائی روایات میں بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق قیامت سے پہلے کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ عیسائیت میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ اس دریا کے نیچے سے کوئی خزانہ ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات جو ترکی، شام اور عراق کے علاقوں سے گزرتا ہے، ماضی میں اس خطے کی زرعی اور آبپاشی کی ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ البتہ حالیہ برسوں میں دریائے فرات میں پانی کی کمی نے اس خطے کے لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق دریا کا تقریباً 30 سے 40% حصہ خشک ہو چکا ہے اور اگر یہی حالات برقرار رہے تو 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اس خشک سالی کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ ایک بڑا سبب موسمیاتی تبدیلیاں اور بارشوں کی کمی ہے۔ مزید یہ کہ ترکی میں بڑے ڈیمز کی تعمیر نے فرات کے بہاؤ کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے، جس سے عراق اور شام میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ دریائے فرات کی خشک سالی سے اس خطے میں زرعی پیداوار میں کمی، معاشی مشکلات اور لوگوں کی زندگیوں میں گہری تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں دریائے فرات کی تہہ میں عجیب و غریب غاروں کا ایک سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ ان غاروں کی بناوٹ، ان کی ترتیب اور اندر موجود عجیب و غریب نشانیاں یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ آیا یہ کسی قدیم تہذیب کی باقیات ہے یا یہ قدرتی طور پر وجود میں آئی ہیں۔ ان غاروں کے اندر کچھ بڑے بڑے کمرے اور بلند چھتیں ہیں جو کہ عام غاروں کی طرح نہیں ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید یہ غاریں کسی قدیم تہذیب کے زیر استعمال تھیں جو ہزاروں سال قبل ان علاقوں میں آباد تھیں۔ ان غاروں میں پایا جانے والا معمارانہ ڈھانچہ اور کاریگری دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر کوئی جیل، قید خانہ یا کسی تہذیب کی پناہ گاہیں ہو سکتی ہیں۔ دریائے فرات کے نیچے پائے جانے والے ان غاروں سے متعلق ایک اور دلچسپ کہانی بھی سامنے آئی ہے۔ قدیم اسرائیلی روایات میں بادشاہ ڈگل موش کا ذکر ہے، جس کا تعلق ایک طاقتور اور دیوقامت حکمران سے تھا جو 4 سے 5 ہزار سال قبل موجود تھا۔ یہ بادشاہ اپنی غیر معمولی قد و قامت اور حکومتی طاقت کی وجہ سے معروف تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ غاریں شاید اسی بادشاہ کے دور کی باقیات ہیں اور انہیں اسی نے بنوایا ہوگا، اگرچہ یہ محض ایک قیاس آرائی ہے اور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان غاروں کے اندر دیواروں پر بعض پراسرار نشانیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں جو کسی موجودہ زبان یا تہذیب سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ نشانیاں قدیم تصویری زبان کی مانند معلوم ہوتی ہیں اور ان میں کچھ علامتیں خاص مفہوم بیان کرتی ہیں۔ ماہرین نے ان نشانیوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر اب تک ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ کسی خفیہ زبان کا حصہ ہیں جو کسی قدیم تہذیب نے اپنے مخصوص پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی ہو۔ اگر اس راز کو حل کر لیا جائے تو شاید ہمیں اس تہذیب کے بارے میں اور زیادہ معلومات مل سکیں۔ اسلامی پیشگوئیوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا تو اس کے نیچے سے ایک عظیم سونے کا پہاڑ یا خزانہ ظاہر ہوگا۔ اس خزانے کے لیے مختلف قومیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوں گی
موجودہ دریافت کی بنا پر ماہرین کا قیاس ہے کہ شاید ان غاروں کے نیچے کوئی خزانہ پوشیدہ ہو سکتا ہے جس تک رسائی ابھی ممکن نہیں۔ اگر واقعی کوئی خزانہ وہاں دفن ہے تو اس کی نکاسی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ اگر غاروں کو کھودنے کی کوشش کی گئی تو دریا کا پانی ان میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ ساری غاریں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید آلات اور سکینرز بھی اس مقام کی مکمل تفصیلات معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق دریا فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دریا فرات کا پانی روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں پہلے سے موجود تنازعات اور جنگیں بھی اسی پیش گوئی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اگرچہ خزانہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لیے قوموں کے درمیان ایک بڑے تصادم کا خطرہ ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں لالچ اور حرص ہمیشہ موجود رہی ہے اور دولت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آج کا دور بہت حساس اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ان حالات کو سمجھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ دوستوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اس پیشگوئی کی حقیقت اور ان دریافتوں کی اصل نوعیت ابھی تک تحقیق طلب ہے، مگر ہمیں اپنی توجہ ہمیشہ اصلاح اور ایمان کی مضبوطی پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔